السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 5 تک کے ترجمے اور تفسیر کو سمجھیں گے۔ سورۃ البقرہ کو بقرہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ بقرہ کا مطلب ہے گائے، اور آگے چل کر سورۃ البقرہ میں گائے کا واقعہ آتا ہے، اور یہ قرآن مجید کی 7 سب سے لمبی صورتوں میں سے ہے، جن کی اہمیت کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اخذ السبع الاول فہو خبر، جس نے یہ پہلی 7 صورتیں حاصل کر لی، یعنی ان کو پڑھا، ان کو سمجھا اور ان پر عمل کیا، وہ بہت بڑا عالم دین بن گیا۔ مسند احمد کی حدیث ہے، اور یہ صورت بہت سے مواعظ و احکام اور قصص پر مشتمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سنام القرآن بھی کہا ہے، یعنی قرآن کی کوہان، قرآن کی بلندی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو مقبرے نہ بناؤ، یقیناً شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہو۔ اور ترمذی کی ایک روایت ہے کہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ اور ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 نہایت روشن صورتیں سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ قیامت کے دن یہ اس طرح آئیں گی جیسے 2 بادل یا 2 سائبان یا پرندوں کے 2 جھنڈ ہوں، یہ اپنے ساتھیوں کی طرف سے جھگڑیں گی، یعنی جو انہیں پڑھتے تھے۔ سورہ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کا حاصل کرنا باعث برکت اور اسے چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور اہل باطل اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ مسلم کی حدیث صلاۃ المسافرین اور باب فضل قراءۃ القرآن۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سورہ بقرہ اور سورہ نساء اس زمانے میں اتری جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی۔ بخاری کی حدیث۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہے جو کچھ صورتوں کے شروع میں آتے ہیں۔ مقطعات اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں۔ ان کا معنی تو صاف ظاہر ہے کہ یہ حروف تہجی کے نام ہیں، اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ قرآن مجید میں ایسے الفاظ بھی ہیں جن کا کوئی معنی ہی نہیں، مگر یہ حروف صورتوں کے شروع میں کیوں لائے گئے ہیں، اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے صحیح سند کے ساتھ کوئی بات منقول نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب یعنی قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لا ریب فیہ یعنی یہ وہ کتاب ہے جس میں شک والی کوئی بات ہی نہیں، اس کی ہر بات یقینی ہے۔ انسان کا علم ناقص ہے، اس لیے اس کی ہر بات یقینی نہیں ہو سکتی، مگر یہ تو اللہ کا کلام ہے، اور اس کے علاوہ اس کتاب کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں بھی کوئی شک نہیں، جیسے سورہ سجدہ کی پہلی آیت ہے، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اس کتاب کا نازل کرنا جس میں کوئی شک نہیں جہانوں کے رب کی طرف سے ہے۔ اگر کسی کو اس کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں شک ہے تو اس کا علاج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 میں بیان فرمایا گیا ہے کہ اگر کسی کو اس قرآن کے بارے میں شک ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب نہیں ہے، تو اس جیسی کوئی ایک سورت یا کچھ آیات لے۔ ھدی للمتقین، اور یہ متقی لوگوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ ہدایت کا ایک معنی راستہ دکھانا ہے، اس لحاظ سے تو قرآن تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جیسا قرآن میں فرمایا ھدی للناس، ہدایت ہے یہ لوگوں کے لیے۔ اور دوسرا معنی منزل تک پہنچا دینا ہے، اس لحاظ سے یہ صرف متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے، کیونکہ منزل پر وہی پہنچتا ہے جو اپنے رہبر اور رہنما کے کہنے پر چلتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے۔ شفا اسی مریض کو ملتی ہے جو نقصان دہ چیزوں سے پرہیز کرتا ہے۔
متقی کا لفظ وقایتن سے مشتق ہے جس کا معنی ہے بچاؤ اور حفاظت۔ شرع میں متقی وہ ہے جو ہر ایسی چیز سے اپنے آپ کو باز رکھے جس کے کرنے یا چھوڑنے سے خطرہ ہو کہ وہ اللہ کے عذاب کا مستحق ہو سکتا ہے ایسا کرنے سے۔ الذین یؤمنون بالغیب، اور وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یؤمنون بالغیب، بالغیبی سے مراد وہ حقائق ہیں جو انسان کے حواس اور عقل کی رسائی سے باہر ہیں۔ حدیث جبریل ہے جس کے راوی امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تعریف یہ بیان فرمائی ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، یوم آخرت اور اچھی یا بری تقدیر پر ایمان لائے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ یہ سب چیزیں غیب میں شامل ہے کیونکہ انہیں دیکھے بغیر ان پر ایمان رکھا جاتا ہے۔ قرآن کی ہدایت سے فیض یاب ہونے والے وہی متقی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان پر اعتبار کرتے ہوئے غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اپنے مشاہدے یا اپنی عقل سے معلوم ہونے کا مطالبہ نہیں کرتے۔ غیب کے منکروں کو قرآن سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، جیسے اندھے کو چراغ کا کوئی فائدہ نہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے غیب پر ایمان لانے کے ساتھ عمل اطاعت بھی ضروری ہے۔ اس کی پہلی اور دائمی علامت بلا ناغہ نماز ہے، یعنی وقت پر 5 وقت نماز ادا کرنا، جس سے انسان کا اطاعت گزار ہونے کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ پھر جو شخص اطاعت پر تیار ہی نہ ہو، یعنی 5 وقت نماز ہی نہ ادا کرتا ہو، اسے ہدایت کیسے نصیب ہو سکتی ہے؟ نماز قائم کرنے سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح نماز ادا کرنا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز اس طرح پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا۔ بخاری کی حدیث باب الاذان۔ ارکان نماز کو اعتدال اور اطمینان کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں فرمایا جو اطمینان سے نماز کے ارکان کو ادا نہیں کیا تھا، جس نے کہ نماز دوبارہ پڑھو کیونکہ تم نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ یعنی نماز میں خشوع خضوع کا ہونا، اس کے ہر ارکان کو اطمینان سے ادا کرنا بہت ضروری ہے، اور نماز کا صحیح سنت کے طریقے کے مطابق ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس سے مراد ہر نعمت ہے، مثلا مال، اولاد، علم، عقل، قوت، صحت، عزت، وقار۔ ہر نعمت جو اللہ نے عطا کی ہے اسے اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راہ میں اسے صرف کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں بما ساتھ اس چیز کے جو انزل الیک ان کی طرف نازل کی گئی، خواہ وہ قرآن ہو یا سنت۔ انزل الیک جو نازل کی گئی، الیک آپ کی طرف، یعنی ہماری طرف قرآن بھی نازل کیا گیا، اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے سنت کے احکام بھی نازل فرمائے، جیسے قرآن کی آیت ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ نے تجھ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی۔ حکمت سے مراد احادیث ہیں۔ اولئک وما انزل من قبلک، اور جو اتاری گئی آپ سے پہلے، یعنی وہ وحی الہی پر ایمان رکھتے ہیں، خواہ کسی پیغمبر پر اتری ہو۔ جو لوگ کسی پیغمبر پر وحی کا اترنا ہی نہیں مانتے، ان کے لیے قرآن میں بھی کوئی رہنمائی نہیں ہے۔ البتہ اب عمل اسی پر ہوگا جو آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، یعنی قرآن اور اپنی شریعت۔ شریعت صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی مانی جائے گی، کیونکہ ہمارے نبی کی شریعت آنے سے پہلی شریعتیں منسوخ ہو گئیں۔
اور اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، جبکہ پہلی کتابیں اصل حالت میں موجود نہیں ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ بھی مومنوں کی علامت ہے۔ جتنی باتیں میں نے آپ کو پہلے بتائی وہ ساری ایک مومن کی علامت ہے۔ مومن میں یہ ساری صفات ہونا لازم ہے۔ سب سے پہلے کہ وہ غیب پر ایمان رکھے، پھر نماز قائم کرے، اور پھر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے خرچ کرے، اور پھر قرآن پر ایمان لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر، ان کی سنت پر، اور پہلے انبیاء اور ان کی کتابوں پر، اور پھر آخرت پر یقین رکھنا۔ تو جس انسان میں وَهُمْ بِالْآخِرَةِ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، دنیا کی زندگی کے بعد والی زندگی آخرت، اس کا یقین ہی انسان کو نیک اعمال کرنے اور برے اعمال سے بچنے پر آمادہ کر سکتا ہے۔ اس لیے یہ ایمان کا بنیادی جز ہے۔ ہم ضمیر کے ساتھ حصر پیدا ہوتا ہے، یعنی آخرت پر صحیح یقین رکھنے والے اہل اسلام ہی ہیں۔ یعنی ہم کی ضمیر کن کی طرف جاتی ہے؟ اہل اسلام کی طرف۔ دوسرے لوگوں کے عقائد در حقیقت اوہام و خرافات پر مبنی ہے، یعنی خود ساختہ گمان۔ مثلا یہود و نصارہ کا دعویٰ کہ جنت میں ہم ہی جائیں گے اور آگ میں اگر گئے بھی تو چند دن۔ اس طرح ہندوؤں کا تناسخ کا عقیدہ کہ مرنے کے بعد نیک روح کسی بہتر جاندار میں منتقل ہو جاتی ہے، اور جو بری روحیں ہیں وہ کسی برے جانور مثلا کتے یا چوہا وغیرہ کی شکل میں منتقل ہو جاتی ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یعنی یہ لوگ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور یہ ساری مومنوں والی صفات جن میں موجود ہیں، یہی وہ لوگ ہیں ہدایت یافتہ۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں علی ھدی، ہدایت پر، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے۔ واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے۔ یعنی وہی متقی جن میں یہ اوصاف ہوں گے، رب تعالیٰ کی طرف سے سیدھے راستے پر قائم رہیں گے، اور وہی مکمل کامیابی سے سرفراز ہوں گے۔ اور ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ انہیں ہدایت دیں گے اور جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں متقی اور نیک لوگوں میں شامل فرمائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین ثم آمین۔